آج سے ایک نیا سلسلہ جو دعاؤں سے تعلق رکھتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں، اس تعلق سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے 2 جمعہ یا 3 جمعہ کے اندر یہ باتیں آئیں۔ دعا جس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دعا هو العبادہ، کہ دعا بھی ایک طرح سے عبادت۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جا بجا جگہ جگہ پر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ غم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی خوشی ہو، دن رات کوئی بھی وقت ہو، ایک بندے کو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جو دعاؤں کے ذریعے ہے وہ نہیں توڑنا چاہیے۔ دعا سے ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ ہم دعائیں کریں کیسے، یا ہماری دعائیں قبول کیسے ہو یہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلی چیز کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ تو یہ جانتے نہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی، یا دعا کے طریقے، اس کے آداب کیا ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بالکل دعا کرتے ہی نہیں، جنہیں دعا سے کوئی مطلب نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آ کر کے صرف ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا وقت نکال لیا اللہ رب العالمین کے لیے، یہی بہت ہے، ہمیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یا ایسے لوگوں کا انجام جو بتلایا ہے جو تکبر اور گھمنڈ کی بنا پر ایک آدمی دعا کیوں نہیں کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعوں کے اندر بھی جب دعا کے تعلق سے یا دوسری چیزوں کے تعلق سے اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شیطان کو شرمندہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا کر کے ایک بندہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں اگر تیرا رحم و کرم مجھ پر نہ ہو، اگر تو مجھے دینے والا نہ ہو، اگر تو میری تکلیف دور کرنے والا نہ ہو، اگر تو میری پریشانی دور کرنے والا نہ ہو، اے رب تو میرے اختیار میں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ بندہ ظاہر کرتا ہے، اور جو سرے سے دعا نہیں کرتا وہ اس کبر میں اور اس گھمنڈ میں غرور میں مبتلا ہے کہ مجھے رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کمایا ہے۔ یہ انسان ایک طرح کی سوچ اور ایک طرح کی فکر میرے بھائیوں دعا نہ کر کے ظاہر کرنا اور بتلانا چاہے تو ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو کبھی بھی اس کی زندگی دعاؤں سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے تم سے یہ پوچھیں کہ میرا رب، اے نبی بتاؤ کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اے نبی ان سے کہو کہ تمہارا رب تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، یعنی جس کو تم دعاؤں کے لیے پکار رہے ہو وہ ہمیشہ حاضر ہے تمہاری دعاؤں کو سننے کے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ شرط کیا ہے کہ ہم اس نیت سے، اس خلوص سے ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائیں۔ میرے بھائی، رب تو حاضر ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، رب تو منتظر ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، رب تو انتظار میں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اسے عطا کرنے کے لیے۔ رب چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں اس کو جو چیز وہ چاہ رہا ہے وہ عطا کر دوں۔ لیکن ہم مخلص کتنے ہیں میرے بھائی، ہمارے دلوں میں اس چیز کو لے کر کے اخلاص کتنا ہے،
یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتلانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ جو رب تم سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اس کو چھوڑ کر کے تم یہاں وہاں کیوں بھٹک رہے ہو؟ جو رب تم سے اتنا قریب ہے، جو رب تمہاری ہر دعاؤں کو سننے والا ہے، جو رب تمہاری ہر دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے یہاں وہاں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ. تم رب سے کیوں نہیں مانگتے ڈائریکٹ؟ تم رب کے سامنے اپنی دعاؤں اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے؟ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے بتاؤ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کون ہے بتاؤ، اگر ہم تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں تو کیا ہمارے سوا کوئی اس دنیا کے اندر ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اگر ہم کسی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دیں، اگر ہم تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں، ہم تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیں، ہم تمہیں کسی بڑے فتنے میں مبتلا کر دیں، تو بتاؤ میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں اس سے نجات دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے میرے بھائیو اپنے بندوں سے. عقل والوں کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ دے رہا ہے کہ جس کے پاس عقل سلیم ہے، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کا مادہ ہے، صحیح غلط میں فرق کرنے کی تمیز ہے، وہ انسان ان آیتوں کو پڑھ کے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میرے بھائی اللہ رب العالمین اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ میرے در کو چھوڑ کر کے یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں قبول کرنے والا میں ہوں، تمہاری تکلیف دور کرنے والا میں ہوں، تمہاری پریشانی دور کرنے والا میں ہوں، تمہاری حاجت پوری کرنے والا میں ہوں، تمہیں نوازنے والا میں ہوں. یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو. لیکن اس کے باوجود انسان اس قدر تکلیف کے چکر میں، اس قدر لوگوں کے چکر میں، اس قدر اپنے علماء سو کے چکر میں پڑھ کر کے اتنا اندھا ہو گیا ہے، جتنی واضح آیتیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائی. اتنے واضح اشارے اللہ رب العالمین کے، اتنے واضح کلام اللہ رب العالمین کے ایک انسان کے دماغ کے اندر نہیں بیٹھتی میرے بھائی. آدمی کو غور کرنا چاہیے، آدمی کو اللہ رب العالمین کے ان کلام کو، اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو غور سے پڑھنا چاہیے. جب پڑھے گا انسان، بڑا مسئلہ یہ ہے تو منع کیا جاتا ہے کہ پڑھو نا، روکا جاتا ہے کہ تم قرآن سمجھ کر یا قرآن پڑھ کے ترجمے سے تم سمجھ نہیں سکتے اللہ رب العالمین تم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. بڑا مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائیو. جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. جس رب نے اس کلام کو نازل کیا ہے وہ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے. اور لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں میرے بھائیو. تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ انبیاء کو دیکھو کہ انبیاء نے دعاؤں میں کس کو پکارا؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا انہوں نے؟ اور ایک چیز اور، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع. اے اللہ رب العالمین میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، ایسی چیز سے کہ اے اللہ میری دعا قبول نہ کی جائے. اے اللہ رب العالمین جو میں دعا کروں رب کریم تو اس کو قبول کر لے. اللہ کے نبی پناہ مانگتے کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو رد کر دے، میری دعاؤں کو لوٹا دے. تو ہمیں اور آپ کو میرے بھائیو ایسے اعمال سے، اپنے آپ کو ایسے اعمال کرنے سے بچانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے. آپ انبیاء کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام تکلیف کا مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر بھیجا ہے. کتنی بڑی تکلیف، کس کو پکارا ہے آدم نے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دی ہے قرآن مجید کے اندر، یا انبیاء کی جو واقعات بیان کیے میرے بھائیوں، یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے. جس طرح دنیاوی قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو سنتا ہے کس کے لیے؟ لذت و سرور حاصل کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ قرآنی قصے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کی تذکرے کیے ہیں، یہ صرف لذت اور خوشی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کہ قصے کہانی کے طور پر ہم سنیں اور گزر جائیں. اس سے اللہ رب العالمین عبرت دینا چاہ رہا ہے، سبق دینا چاہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کو
ایک ایمان والوں کو ان قصوں سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے مراحل کو اللہ رب العالمین گزارتا ہے، کیسے کیسے ایک انبیاء کی زندگی گزری اس دنیا کے اندر، اور کیسے انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ اس کے مطابق ایک آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اس دنیا پر اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ کس کو پکارا حضرت آدم نے؟ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی دیکھو عقیدے مسلمانوں کے اندر رائج ہے میرے بھائی۔ حضرت آدم کی مشہور دعا قرآن کے اندر دیکھیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کس سے دعا کر رہے ہیں بتاؤ؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ رب العالمین تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو روزی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اے اللہ تو اولاد دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی میری اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا نہیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے میرے بھائیوں ہماری۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ بھی پھیلا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے مسجد کی طرف، اس طرف جو کونے میں رخ ہوتا ہے، آدمی بہت سارے ہمارے احباب، اس مسجد کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے احباب کو تھوڑا سا اس طرف دائیں طرف اپنے رخ کو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ سوچو یہ ذہنیت ہماری بنی ہوئی ہے میرے بھائی۔ ہم نے، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، حقیقی معنوں میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہم جب اس چیز کو جان لیں گے، پہچان لیں گے کہ ہمارا رب ہے کون، تو یہاں وہاں جو بھٹک رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا میرے بھائی۔ ہمارا ایمان اصل میں ڈگمگ یقین، ہمارا دل چاہتا ہے یہاں بھی لگے رہے وہاں بھی لگے رہے، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، یہاں بھی ماتھا ٹکا دے، یہاں بھی حاضری دے دے، وہاں بھی حاضری دے دے۔ نہیں میرے بھائی، اگر یہی کرنا ہوتا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب توحید کا، عقیدے کا معاملہ آیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم اس کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے میرے بھائی۔ آج ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے ہم کیے جا رہے ہیں۔ آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ بھی پھیلا رہا ہے اور دوسرے آستانوں پر جا کر کے حاضری بھی دے رہا ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین دعا قبول کرے گا بتاؤ؟ کیسے اللہ رب العالمین دعا قبول کرے گا؟ آپ دوسرے انبیاء کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لو، صحابہ کی زندگی دیکھو، کس کو پکارا میرے بھائی؟ صحابہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اے میرے صحابہ میرے جانے کے بعد مجھے پکارنا، بھلے سے میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ کس کی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو؟ صحابہ کو رخصت کر کے گئے، میرے صحابہ جوڑو، دیکھو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ کبھی مت توڑنا، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے میرے بھائیوں جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو ایک بندے کی فریاد کو سن کر کے اس کے مطابق اس کو اجر دینے والا ہے۔ تو پہلی چیز میرے بھائیوں دعاؤں کے تعلق سے کہ ہم دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کریں، بس اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں اگلے جمعے میں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص طور پر خلوص دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرنے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین
جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔